میرا مقام نہیں ہے۔ حضرات، جناب سمیع بہوروی صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے، اس کے بعد مجھے جناب مسلم انصاری صاحب کا ایک شعر یاد آیا، جس کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 50-60 سالوں میں ایسا جمالیاتی شعر گورکھپور میں شاید ہی کسی نے کہا ہو۔ شعر مراجعہ فرما لیں۔ اور وہ شعر مجھے یاد آیا ڈاکٹر سمیع بہوروی صاحب کی اس غزل کی برکت سے، جو اتنا بہترین کلام تھا، اس سے اچھا ترنم۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کلام زیادہ بہتر تھا یا ترنم، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ وہ شعر یوں ہے کہ ایک پنکھڑی پہ، یہاں پھولوں کی کافی تعداد ہے، ایک پنکھڑی پہ لکھ ہی رہا تھا کسی کا نام، ایک پنکھڑی پہ لکھ ہی رہا تھا کسی کا نام، خوشبو اڑی تو میں رنگے ہاتھوں پکڑ گیا، خوشبو اڑی تو میں رنگے ہاتھوں پکڑ گیا۔ آئیے، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ کچھ میں بھی سناؤں، تو صدر محترم کو دعوت سخن دینے سے پہلے اپنے 2-3 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں۔ مراجعہ فرما لیں۔ مطلع برائے مطلع ہے کہ ترنم سے پڑھتے پڑھتے تو یہ حالت ہو گئی کہ 2 بج گیا، فجر کی نماز کے بعد ہی جانا ہے۔ جی، تو یہ ہوا۔ مطلع یہ یوں ہے کہ کاتب وقت کا جس وقت اشارہ ہوگا، کاتب وقت کا جس وقت اشارہ ہوگا، جس وقت اشارہ ہوگا، ڈوبنے والے کو تنکا بھی سہارا ہوگا، بے شک بے شک، واہ واہ، ڈوبنے والے کو تنکا بھی سہارا ہوگا۔ اور شعر یوں ہے، ڈاکٹر توفیق طاہر کی نظر کر رہا ہوں کہ راہ پرخار سے بے خوف گزر سکتا ہوں، راہ پرخار سے بے خوف گزر، راہ پرخار سے بے خوف گزر سکتا ہوں، میرے ہاتھوں میں اگر ہاتھ تمہارا ہوگا، میرے ہاتھوں میں اگر ہاتھ واہ واہ واہ، تمہارا ہوگا۔ واہ 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 واہ، کس اور ایک طریقے سے شعر کہہ دیا۔ تجربے کا سن لیں کہ عیش و آرام میں جو شخص نظر آتا ہے، عیش و آرام میں عیش و آرام میں جو شخص نظر آتا ہے، اس نے مشکل میں کبھی وقت گزارا ہوگا۔ عیش و آرام میں جو شخص نظر آتا ہے، اس نے مشکل میں کبھی وقت گزارا ہوتا۔ اور یہ کہ کوئی یوں ہی نہیں مقتل کی طرف جاتا ہے، کوئی یوں ہی نہیں مقتل کی طرف جاتا ہے، کسی قائد نے بغاوت پہ ابھارا ہوگا، کسی قائد نے واہ 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 واہ، کسی قائد نے بغاوت پہ ابھارا ہوگا، کوئی یوں ہی نہیں مقتل کی طرف جاتا ہے، کیا ٹارگٹ کسی کیا ہے بھائی، قائد نے بغاوت پہ ابھارا ہوگا۔ کیا ٹارگٹ کیا ہے آپ نے، واہ 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 واہ۔ اور پیار کا گیت نور الدین نور صاحب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ نور الدین نور صاحب بھی بہت عمدہ پڑھتے ہیں۔ جی بالکل، پیار کا گیت جو ہونٹوں پہ مچلتا ہے میرے، پیار کا گیت جو ہونٹوں پہ جو مچلتا ہے ہونٹوں پہ میرے، مچلتا ہے میرے، اس نے چپکے سے میرا نام پکارا ہوگا، واہ 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 واہ، اس نے چپکے سے میرا نام پکارا ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، اور یہ شعر بھی سمجھوتا۔ سماعت فرما لے کہ تضمین کا شعر ہے۔ یہی طرح دی تھی عطی اللہ ساحل نے ایک آن لائن مشاعرے میں نے ایک غزل کہہ دی تھی انہی لوگوں کی وجہ سے کہ آج فرقت کے اندھیروں میں بھٹکتے ہیں مگر، آج فرقت کے اندھیروں میں بھٹکتے ہیں مگر، ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا، واہ 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 واہ، ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا، وہ شخص ہمارا ہوگا۔ اور یہ شعر ہم سب کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھوں میں نہیں صبر و قناعت کا ثمر، یہ ڈاکٹر امتیاز سمر صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں میں نہیں صبر و قناعت کا ثمر،
اس کا مشکل سے زمانے میں گزارا ہوگا، واہ 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 اس کا مشکل سے زمانے میں گزارا ہوگا۔ اور مقطع بھی اسی محبت سے سماعت فرما لیں کہ آج مشہور زمانہ ہے جو ناصر اس نے، آج مشہور زمانہ ہے جو ناصر اس نے، عرش سے فرش پہ ایک چاند اتارا ہوگا، واہ 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 عرش سے فرش پہ ایک چاند اتارا ہوگا۔ حضرات، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو انجمن اصلاح ادب کے زیر اہتمام، جس کے آرگنائزر ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب ہیں، اور آج کے اس پروگرام کو رکے رہیے، بس ایک شاعر منتظم صدر محترم کو سن لیجئے۔ منتظم بھی ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب ہیں اور کنوینر ڈاکٹر امتیاز سمر صاحب ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے عالی جناب محمد انور ضیاء صاحب کو میں ان شعر کے ساتھ، اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں، جو آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے اور یہ کہ اپنی ذہنوں کو بیدار کرنے کا وقت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل تک جس سے یارانہ تھا آج وہی بیگانہ ہے، کل تک جس سے یارانہ تھا آج وہی بیگانہ ہے، وہ بھی ایک زمانہ تھا یہ بھی ایک زمانہ ہے، وہ بھی ایک زمانہ تھا یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ اور حسن مطلع ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ سب کہنے کی باتیں ہیں، سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ اپنا وہ بیگانہ ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ اپنا وہ بیگانہ ہے، تنہا تنہا سب آئے ہیں، تنہا تنہا جانا ہے، تنہا تنہا سب آئے ہیں، تنہا تنہا جانا ہے۔ اور یہ پروگرام جس مقصد کے تحت منعقد کیا گیا، اس مقصد کے لیے یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ پھر صدر محترم سے التماس کروں گا کہ آؤ پرو دیں مل جل کر پھر ان کو پیار کے دھاگے میں، آؤ پرو دیں مل جل کر پھر ان کو پیار کے دھاگے میں، ہے تسبیح تو اب بھی لیکن بکھرا بکھرا دانا ہے تسبیح تو اب بھی لیکن بکھرا بکھرا دانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو عطی اللہ ساحل مدنی کا نام منعقد ہوا، وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جو ہے دوریاں جو ہیں وہ مٹیں، دلوں کی دوریاں، اور ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، الفت و محبت کی ایک ایسی فضا قائم ہو کہ زندگی خوشگوار بن جائے، اور ہم اس مقصد میں آج کے اس پروگرام میں بالکل کامیاب ہیں۔